پرانے دور کی بات ہے۔ دو بزرگ آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ایک بزرگ کہنے لگا، آؤ میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک قصہ سناؤں۔ میں ایک سپاہی تھا، شراب کا بہت شوقین تھا اور ہر وقت شراب میں ہی منہمک رہتا تھا، اور میری ایک بیٹی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی اور وہ بھی مجھ سے بہت مانوس تھی۔ جب وہ چلنے لگی تو مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی اور وہ ہر وقت میرے پاس رہتی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا، وہ میرے ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل بھی نہ چاہتا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب کے نشے میں مست تھا۔ عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی اور اسی حالت میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی محسوس کی۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا، ایک بہت بڑا کالا اژدہا سانپ میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی گہری آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہوا ہے اور تیزی سے میری طرف دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس سے خوفزدہ ہو کر تیزی سے بھاگ رہا ہوں، وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں ملے جو نہایت نفیس لباس میں ہیں، ان سے بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، اللہ کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے، میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے تجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا چلا جا رہا تھا۔ مجھے ایک ٹیلہ نظر آیا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کی طرف نظر آئی۔ اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے مناظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی کہ میں اس کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ یہ قریب ہی تھا کہ میں جہنم کے گہرے میں جا گروں۔ اتنے میں ایک سحور کی آواز مجھے سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے کو آیا۔ مجھے وہ بڑے میاں سفید لباس میں نظر آئے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی اس اژدہے سے کسی طرح میری جان بچائیں، لیکن آپ نے قبول ہی نہ کیا۔ وہ بڑے میاں روتے ہوئے کہنے لگے، میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ سامنے یہ پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے کہ تیری کوئی ایسی امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پہاڑی پر گیا، وہ اژدہا میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کھڑکی کے 2 سونے کے پٹ ہیں جن پر یاقوت پڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لد رہے ہیں، اور ہر پٹ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی، کنوار کھول دو، پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں سے ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک دم کنوار کھل گئے، پردے اٹھ گئے، اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ اس کے بالکل پاس ہی آ گیا ہے۔ اس پر فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں۔ ان میں اچانک میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑ گئی جس کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم، یہ تو میرے بابا ہیں۔ یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے داہنے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا، وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی، اپنے داہنے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میرے بابا جان، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ
لِلذِّكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ ترجمہ: کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائیں؟ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا۔ میں نے پوچھا، بیٹی کیا تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سام کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ جی ویورز، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں یہ خواب کس نے دیکھا؟ یہ واقعہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا۔ دیکھیں ویورز، اس خواب نے کیسے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ کی زندگی کو بدل دیا۔ اس واقعے میں آخرت کے جو احوال ذکر کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے اچھے اعمال کو جاندار بنایا ہوا ہے یا نہیں۔ کوئی کوتاہی ہو جانے پر ہم فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں یا نہیں۔ دیکھو، دنیا بہرحال گزر ہی جائے گی، بلکہ یوں کہو کہ ہم بہرحال یہاں سے گزر جائیں گے اور کام تو اچھے اعمال ہی آئیں گے۔ پھر آج سے ارادہ کرتے ہیں، بس وہ کام ضرور کر لو جس سے ملو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلانے کی کوئی بات ضرور کر لو، اس سے اللہ کا دھیان تمہارے دل میں جمع رہے گا۔ خود بھی توبہ استغفار کرو اور دوسروں کو بھی توبہ استغفار کرتے رہنے کا کہو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔